لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی جانب سے ہمارے تمام سننے والوں کا خیر مقدم۔ بڑے لوگ حالات کا رونا نہیں روتے، وہ شکوہ و شکایات کا پٹارا کھولنے کے بجائے حوصلہ افزا ماحول بنا کر مسرت و فرحت کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ ماحول کی پراگندگی اور حالات کی نامساعدت ان کے قدموں کو آگے بڑھنے سے نہیں روک پاتی۔ محترم احمد ابراہیم علوی کا دنیا بالخصوص نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے۔ پیش ہے ان کی تفصیلی گفتگو جو بہت دلچسپ اور مفید ہے۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، حاضر ہے رضوان فاروقی آپ کے روبرو محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کے حضور ہم لوگ پھر حاضر ہوئے۔ حالات جیسے بھی ہوں، موسم کوئی بھی ہو، لیکن جو لوگ کام کرنا جانتے ہیں انہیں کو زندہ رہنے کا حق ہے، اور علوی صاحب ان میں سے بہت نمایاں ہے۔ علوی صاحب نے ہر دور میں کام کیا، جب تک انہوں نے اداریے لکھے تب تک بغیر تھکے، بغیر کسی نعرے کے لکھے، یعنی انتہا کر دی۔ ایک نیا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا کہ 13 سال تک مسلسل سانس لیے بغیر کہیں رہے ہوں، بامبے میں ہوں، ملک سے باہر ہوں، دہلی میں ہوں، یا کسی کانفرنس میں ہوں، سیمینار اور سمپوزیم میں ہوں، لیکن ان کو یہ یاد رہا کہ ہم کسی منصب پہ ہیں۔ وہ منصب یہ ہے کہ ہم مدیر ہیں کسی اخبار کے، وہ اخبار جو ان کا خود کا نکالا ہوا تھا، جس کا نام آگ ہے، جو فورٹ نائٹلی سے روزنامہ ہوا، اور 13 سال تک انہوں نے بلا ناغہ اس میں ڈالیے لکھے۔ تو جب ان کو دیکھتا ہوں تو واقعی زندگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جگہ جگہ پہ یہ دل کرتا ہے کہ ہم کو بھی کچھ کر لینا چاہیے زندگی میں، کہ ان کے مقابلے میں عمر ہماری کم ہے، تو تھکن کا احساس ابھی سے کیوں؟ تو تھکن کا احساس اس لیے ہے کہ ہم بہت جدید ہو گئے ہیں، بہت ترقی کر لی ہے، بہت کم وقت میں، بہت کم محنت میں بہت زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علوی صاحب نے حاصل تو کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے جو قریب رہا اس نے ان سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کر لیا۔ ہم آج پھر ان کے حضور ہیں، حاضر ہیں، اور آپ کا استقبال کرتے ہیں لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں۔ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کے دن کیسے گزرے، اور ان کو آپ نے کیسے مسرت بخش بنایا، کتابوں کے ذریعے یا پڑھنے لکھنے کے ذریعے، یا کیا طریقہ، کیسے ہم جئیں؟ لیکن 2-3 باتیں ایسی ہیں، اگر آپ کو ان سے دلچسپی ہو جائے تو آپ کیسے ہی ماحول میں ہوں، کیسے ہی حالات ہوں، کبھی اپنے کو نہ تنہا محسوس کریں گے، نہ کسی قسم کی آپ کو مایوسی ہوگی۔ اس میں ایک چیز کتب بینی ہے، دوسری ڈائری لکھنا ہے، تیسری فوٹوگرافی ہے، چوتھی باغبانی ہے۔ ان 4 چیزوں میں اگر آپ کو کوئی دلچسپی ہے، کیسے ہی ماحول ہو، کچھ بھی ہو، آپ اپنے کو مشغول رکھیں گے اور مسرور رکھیں گے۔ مشغول رکھنا تو بہت آسان ہے، مسرور رکھنا سنگین حالات میں خود کو مسرور رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ وہی شخص مسرور رکھ سکتا ہے حالات میں جو کچھ کر رہا ہے اس میں دلچسپی رکھتا ہو، اور اس کو اس لیے کر رہا ہو کہ میں یہی کام کرنے کے جیسے پیدا کیا گیا، مجھے یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، میری ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے، یہ میں کروں، اگر میں نہ کروں گا تو ایک طرح جرم کروں گا۔ یہ احساس ہونا چاہیے۔ اردو میں خاص بات یہ رہی ہے، جن ادیبوں نے، جن شاعروں نے، جن تنقید نگاروں نے جنہوں نے کام کیا ہے، ان میں جن لوگوں نے بہت زیادہ محنت سے کام کیا ہے، بہت زیادہ محنت سے کام کیا ہے، انہوں نے کبھی تنگی دامہ کا کبھی شکوہ نہیں کیا، کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا کہ یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں۔ آپ کے سامنے کی مثال جو ہے وہ منٹو کی ہے، سعادت منٹو اتنا کم عمر ہوئی، 54 برس کی تقریباً کا انتقال ہوا ہے، اور اتنا کچھ لکھ گئے ہیں، اتنا زیادہ لکھے ہیں، اتنا بہتر لکھ گئے ہیں، زیادہ سے منٹو کی کوئی بھی تحریر کو مسترد نہیں کر سکتے، ایسا لکھا ہوا ہے۔ اس کی خصوصیت کیا تھی کہ صاحب چاہے انگریزی کا رائٹر ہو، چاہے اردو کا ادیب ہو، چاہے ہندی کا ہو، چاہے کسی زبان کا، یہ تسلیم پہلے کرتا ہے کہ کرافٹ مین شپ میں لکھنے کا جو سلیقہ شعور تھا وہ افسانہ لکھے گا منٹو ہی کو حاصل تھا۔ تو منٹو کا کوئی بھی افسانہ اسے کیسے ہی لکھا ہو وہ رد نہیں کیا سکتا، مسترد نہیں کیا سکتا، بیکار ثابت نہیں کر سکتا۔ ان کی خاص بات کیا تھی؟ نہ ان کو کوئی خاص کاغذ چاہیے تھا، نہ خاص موقع چاہیے تھا، نہ خاص جگہ چاہیے تھی، راہ چلتے پڑھ کے کاغذ اٹھا کر وہ لکھ دیتے، اور کبھی اپنی تحریر کو سیٹ کر نہیں رکھا، لکھا اور ڈال دیا، لکھا ڈال دیا۔ لیکن اردو کے اندر میں دعوے سے کوئی بھی کسی بھی افسانے نگار لفظ کر لیجیے، منٹو تو کوئی نہیں پوچھا ہے۔ بہت قابل لوگ بنائے گئے، بہتوں نے پوری پلٹن لے کے چلے اپنے کو، بڑا ایسے اردو میں آج کے بہت ادیب ہے جو پلٹن لے کے چلتے ہیں اپنی تعریف کرنے والے، ان کا کیا کہنا، ان کا کیا کہنا، تو ادیب بھی ہیں، شاعر بھی، افسانہ نگار بھی، تیراک بھی ہیں،
کیا کچھ ایسا نہیں تو کچھ نہ ہو تو سب کچھ ہے اب معلوم آتا ہے جب خدا کھول کے دیکھیے کھنگال کے دیکھیے تو مانتے ہیں وہاں چوری کیا وہاں چوری کیا وہاں چوری کیا. جی بعض ادیب ہمارے ایسے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کہ جنہوں نے پرانی زمانے میں کتابیں اٹھا کے رکھ لی ہیں, چھپا کے رکھی ہیں, اور یہ سوچ کے رکھی ہیں نہ خاص سے خرید کے کتاب مارکیٹ کر کے کہ یہ ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. جی ان سے وہ آپ کرتے ہیں جی کچھ اس کی زبان صحیح کر دیتے ہیں. پرانی اردو جو پرانی تھی وہ تو الگ تھی, آج کا آدمی پرانی اردو پڑھ نہیں سکتا. جی وہ اردو تھی گے, اس اردو کو نئی اردو بنا کر کے اپنے خیالات جو نہیں سمجھ پائے اس کو اپنا کر دیا اور پیش کر دیا. سب بہت بڑے آدمی تھا کوئی, جی جی بہت ناقد بھی ہیں محقق بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کوئی زندہ رہنے والے نہیں ہیں. جی انہوں نے اپنے سامنے پلٹن لے کے چلے, تمام انعام اکرام تمام سہولتیں تمام ایسا حاصل کر لی, لیکن مرے تو مایوسی مرے. جی اگر آخری وہ جب پوچھا جاتا کہ آپ کی کیا کہتے کچھ نہیں ملا. بڑا عجیب, وہ کہتا میں کچھ نہیں کر پایا. آپ مر رہے ہیں, آپ کہتے کاش میں کچھ لکھ چکا تھا, کاش میں نے کوئی ایسی تحریر لکھی ہوتی جو آپ مجھ سے پوچھیں کہتے میں نے یہ لکھا ہے. بڑا عجیب ہوتا ہے, بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا پیش کرنے کی دستور میں رہتا ہے. اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی زمانے کا غم یا کوئی پریشانیاں, کوئی اسے اگنور کر رہا ہے, کوئی اسے مسترد کر رہا ہے, کوئی اسے گھٹیا ثابت کر رہا ہے. کہ آج فراق کرنے کے بعد کسی ہمت کی فراق سامنے بات کر لیتا, آج وہی گھٹیا لوگ کہہ رہے تو تیسرے درجے کا شاعر تھا, ان کی اوقات نہیں جس فراق سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے. وہ گھٹیا ادیب جو آج ان کو بہت بڑا پہنچایا گیا, ان کی ہمت نہیں تھی. تو کیا فراق کے بارے میں پہنچ سکتا ہے؟ کیا مجاز کو مسترد کر سکتا ہے؟ مجاز صاحب, اس قدر پینے والا آدمی جس کا کئی انتقالی ہے پیر ہوگا, وہ شخص اتنا باہوش تھا, اتنا ہوش مند تھا کہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے گفتگو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر دیا. ایک دم بالکل بگڑ گئے, کیا بدتمیزی بات کرو, میں کس عالم میں تم نے کیا نام لے لیا. یہ مدہوشی جو ہے یہ ہماری ہوشیاری سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ وہی بات ابھی صاحب نے بتائی اس کو مدہوش کر دیا, دیوانے کو دیوانہ سمجھ بوجھ کے کہیے, دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنائے. بے شک یہ باہوش والی دیوانگی ہے. اسے کچھ حاصل نہیں کرنا تھا. کبھی زندگی میں آپ کہیں ایک جملہ بھی ایسا بتا دیجئے کہ مجاز نے کہا مجھے آپ لوگوں نے انداز کیا, مجھے وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے. بڑی سی بڑی جگہوں پر بلایا گیا, بڑی جگہ اس کو پڑھا لکھا آدمی تھا, اس زمانے کا گریجویٹ تو معمولی گریجویٹ ہی بڑی چیز ہوتی ہے اس زمانے میں. بڑے خاندان کا آدمی, لدولی کا بڑا خاندان, 6 تعلقاتیاں تھیں لدولی میں, ان میں سے تو وہ کیا ماحول تھا, ادبی ماحول تھا, بالکل ادبی, عربی فارسی اردو یہی ماحول ہوتا. تو بات میں شعر کہے جاتے تو شعر بدی کہے, پھر بدی کہے سے لوگ, اور وہ جناب ایسے ہوتے تھے مشہور آتے تھے لوگ, فلاں کے نام سے کہا فلاں کے نام کہے ہوتے تھے. تو ایسے ماحول میں اس نے آ کے بولی, سمجھے عشق میں ناکام رہا اسے, سمجھا, لیکن اس کا بھی شکوہ نہیں. جس لڑکی سے انہوں نے شادی کرنا چاہی اس سے شادی نہیں ہوئی, اس لڑکی کی شادی ہو گئی. وہ لڑکی بھی رخصت دم رخصت جو ہندوستان سے باہر, اس کی شادی سے نہیں تھی, وہ یہ شاعر تھا خالی, وہ جو تھا وہ ڈاکٹر تھا, وہ اچھا لگا, خاندان اچھا تھا, خاندان یہ بھی اچھا تھا, شادی تک. تو وہ جب جانے لگی تو آخر ان سے اسپتال میں مل کے گئی, مل کے گئی, نہ ادھر شکوا نہ ادھر شکوا, سمجھا, ٹھیک, جیسے زندگی ہم نے گزار لی. تو یہ شکوا ہوا نہیں ہوتا. بڑے آدمی کہتے ہیں کیا کہہ دیا, اس کو خود شاید نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کہا ہے, کیا کہا ہے, اور کتنا کلام اس کا مار دیا گیا ہوگا. اب بری بات ہوئی کہہ دو, گھر میں کہا جاتا ہے کہ جب مجاز کا انتقال ہوا تو سردار جاپنی کے گھر آئے تھے, اور ایک بہت بڑا بکس تھا جس میں لکھ کے ڈال دیتے تھے, وہ تو نہیں ڈالتے تھے, ان کی والدہ سب وہ بکس میں لے کے چلے گئے تھے اپنے ساتھ. کیا تھا اس میں, کیا تھا, کوئی جانتا. اور جو کچھ ان کے بارے میں فلم بنایا اس میں ان کو چوپٹ کر دیا. یہ حقیقت ہے. نوجوان آدمی جو ہوتا ہے وہ چاہے پاک بات ہو, چاہے کسی گھر پیدا ہو, اس کی تمنا آرزویں ہوتی ہے. بے شک. تو تمنا اور آرزو تھی, سب کچھ تھا, لیکن بد احتیاطی نہیں تھی.
احتیاط ایک بھی واقعہ نہیں بتایا سکتا کہ مجاز میں کبھی بہہ کر کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہو، جی کبھی نہیں۔ یہ صاحب تو مینشی بہت لاکھ درجے بہتر ہے ہماری وہ شہری سے، کبھی نہیں۔ لڑکیاں آج تو ہم مرتے ہیں، کوئی لڑکی ہمارے تعریف بھی کرتے، ایک جملہ ہی ہمیں تعریف لکھتے، اچھا آپ کو کیا افسانہ لکھا، کیا لکھا، ہم کو کوئی نہیں لکھتا سر۔ اور اس کے بعد ہم سب بہت مقبول افسانے گا رہے ہیں، ہمارا بہت پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ خود کہہ رہے ہیں، اپنے آدمی سے کہلوا رہے ہیں کہ سر ان کو مشہور کرو۔ وہاں حالت یہ ہے کہ صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں، اس زمانے کی علی یونیورسٹی، آج کے نہیں، چھٹی ہوئے پڑھنے والے لڑکے آتے، اچھے اچھے خاندان کے لڑکے آتے، لڑکے آتی تھی، وہاں رکھ کے سوتی تھی مجاز کا، کہ رات کو نیند آ جائے، اس کے خواب میں آ جائے۔ جی یہ بات ہے، کہیں شکوہ نہیں۔ ہر سنگین ایک سال میں تو پتہ نہیں کیا لکھ دیا اس کے بارے میں، وہ کلکتے میں پاگل ہو گیا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، حالانکہ شاعری نے اس کی سب سے تردید کر دی۔ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کہا، صاحب دو دل جلسہ تو پتہ نہیں کیا پکے چلے گئے نوجوان افسانے کا، آج بہت اونچے اٹھے ترغیب دکھا۔ تو وہاں ایک محترمہ تھی، ان کا صاحب کہ ہم نے سوچا کہ تقریب بھی ختم ہو جائے تو ہم سے پوچھیں گے آپ کہاں سے واقعہ معلوم ہوا، ہم کو بتائیے، ہم تو ولی کرنے والے۔ تو وہ چپکے سے نکل گئے پہلے ہی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ خط پھر قومی آدھا لکھا، پھر ایسا ایسا صاحب کہہ کے چلے گئے، ہم ان سے مل نہیں پائے، نام ان کا نہیں لوں گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، بات دوسری ہو جیسے میں۔ تو مجاز کے یہاں ہر طرح کے حالات، سنگین حالات۔ سب سے پہلے کہاں گئے تھے مجاز؟ پاکستان چلے گئے تھے، پاکستان سے آ گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں چاہتے تھے کہ ان کو وہ شہرت حاصل ہو جو حفیظ جالندھری کو ملی، اس لیے وہ لوگ تو چلے آئے۔ تو حفیظ جالندھری پہلے سے مشہور تھے، اور وہ شاعر اسلام و شاعر مشرق پتہ نہیں کیا کہتے تھے۔ تو ان کا کلام بھی ایسے ہی ہے، آج بھی حفیظ جالندھری کو شاہنامہ اسلام کون سے انکار کر سکتا ہے؟ جیسے شبلی نعمانی، سیرت النبی، سورت الصحابہ، اور یہ المامون، یہ کتابیں کون لکھ پائے گا؟ جی ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی حیات طیبہ کے بارے میں کون لکھ پائے گا جو شبلی لکھ کے چلے گئے؟ کوئی آدمی آج تک حرف نہیں آ سکا۔ تو یہ سب چیزیں کبھی کوئی شکوہ کہیں تھے؟ ہم سے زیادہ سنگین حالات میں لوگوں زندگی گزاری ہے۔ ہم سارے چناب سے گھر بیٹھے، آج کتنے ہم سمجھ رہے ہیں لاکھوں لوگوں جن کے گھروں میں کھانا نہیں پکڑا ہوگا، کہ جو روز کام کرتے تھے، جو لے کے جاتے تھے شام کو، تو ان کے گھر میں آٹا اور دال آتی تھی، آج مہینہ بھر ہو گیا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھاتے تھے، ہم کتنے لوگ ایسے بھوکے مر ہوں گے؟ ان کے لیے ہم نے کیا کیا، کیا سوچا؟ ہمارا غم یہ ہے، ہمارا غم یہ نہیں کہ ہم کو صاحب سارا نکالنے والے گا، ہم کو عدیمہ، ہم نے اخبار چھوڑ دیا، لگا تھا بہت برا کیا ہم نے ایسا۔ تو میں نے کہا میں اخبار سے تھا، ایسا نہیں ہے، مجھ سے اخبار تھا۔ لیکن ہر چیز کی مدت ہوتی ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، آپ کو قربانی کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، ایثار پیدا کیجیے، چھوڑ دینا پسند کیجیے، پکڑ لینا نہیں پکڑیے۔ 13 سال تک نکالا، دل کھول کے نکالا، اس کے بعد اعلان کر کے وقت آئے دفتر میں دن لگا، کل سمجھ جائیں گے کیوں، ہم نے کہا دل بھر گیا۔ کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ اخبار نکالنے والوں سے، نہ مالکان سے، نہ کسی، اپنے جو چھوڑ کے آیا جن لوگوں کو آپ ان سے جا کے پوچھ لیجیے میرے والے کیا کہتے ہیں۔ کوئی کبھی ایسا ماحول ہی نہیں بنا۔ تو ہم کو ایسا کہ ہمیں کام جو کرنا چاہتے تو نہیں کر پائے، یہ شکوہ ہمیشہ۔ ہم جیسا اخبار نکالنا چاہتے تھے، جیسا اخبار اردو ہونا چاہیے ویسا اخبار نہیں کر پائے، یہ تو شکوہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کو آپ نے عزت نہیں دی، یہ سب نہیں، نکم پیسے نہیں مانگاتا اور چھوڑ کے چلے جاتے تنخواہ بھی۔ تو یہ سب ہمارا غم نہیں ہے۔ آج کے لوگوں کا غم یہ کہ ہائے عظمت، ہائے عظمت، یہ کہاں ہمارے کہاں سیمینار میں پورا جائے، کہاں، اس لیے ہم کوئی چیز لکھ نہیں پا رہے۔ علوی صاحب رخ جو ہے وہ اچھا موڑ گیا گفتگو کا، اور آپ نے المامون اور سیرت صحابہ، کتابوں کا حوالہ آیا، تو کیوں نہ آج کی کتابوں میں گفتگو کر لی جائے۔ کتابیں تو یہ ہمارے لاک ڈاؤن میں پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی ہے۔ اس سال بھی لوگ جو ہے وہ خوف زدہ تھے، موت کے خوف سے، ماحول تھا، وائرس کا کچھ تھا اور کچھ پیدا کیا گیا، لیکن جینے والے تو راہ نکال لیتے ہیں۔ اس سال بھی اس سے خراب ماحول پیدا کر دیا گیا کہ لوگ بچانے سے زیادہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی کتابیں آ رہی ہیں، آپ کے پاس سینکڑوں کتابیں آتی ہیں، میں ہی بہت سی پڑھتا ہوں۔ میں آپ کی میز پہ دیکھ رہا ہوں کہ دریا کوزے میں کتاب کس کی ہے مجھے نہیں معلوم،
مطلبی کتاب ایک ہے جانوروں سے ملاقات، یا خود آپ کی کتاب ادبی بستیاں اور ہستیاں، جس کے بارے میں جناب رؤوف خیر صاحب نے لکھا اپنے تبصرے میں. انہوں نے کہا کہ مجاز کے سلسلے میں جو اب تک تصورات پیش کیے گئے تھے، الوی صاحب نے اس تصور کو توڑا ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ جھوٹی ہیں اور اس کے غور و فکر کے نئے دروازے کھلتے ہیں. وہ تبصرہ بھی آپ تک نہیں پہنچا. اسی طرح یہ کتاب ڈاکٹر عبید اللہ چودھری کی مجھے نظر آ رہی ہے. اس طرح کی بہت سی کتابیں آپ کے پاس. تو آج کی کتابوں میں چاہتا ہوں اس سے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا ضرور ذکر ہو جائے جو ابھی حال میں جن کا انتقال ہوا ہے. حال میں انتقال ابھی حسین امین صاحب صحافی تھے، ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد ہمارے بہت اچھے دوست احمد مشکور صاحب کا انتقال ہوا. اس کے بعد جناب یعنی شمیم صاحب کا انتقال ہوا 4 دن پہلے. اس کے بعد صبح دیکھا اخبار کا انتقال ہو گیا. امبر بہیچی صاحب یہاں آ چکے ہیں، وہ بھی تھے. تو ان کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تو کم لوگ جانتے ہوں گے. اور حسین امینی کے ساتھ کا آس پاس فضل امام صاحب کے بھی انتقال ہوا. ہاں فضل امام، ہاں بالکل بھول گیا اچھا نام. یہ سب لوگ جن سے ہم لوگ واقف تھے، جو لوگ کام کر رہے تھے. افسوس یہ ہے. اب بتاؤں آپ سے کیا عرض کروں کہ صاحب جیسے اچھا رضوان فاروقی صاحب کتاب ہے، یہ ہے جناب اون سے فن لفظ کا مسکن لکھنؤ. اب اس میں جو بات انہوں نے کہہ دی ہے وہ بات مشکل سے لوگوں کی سمجھ آتی ہے کہ کیا کہنا چاہیں انہوں نے. کہنا یہی چاہا کہ لکھنؤ بعض لوگوں کے مطابق بہت گھٹ گیا ہے، بہت گر گیا ہے، لیکن پھر بھی آج میں لکھنؤ میں زباندار موجود ہیں، جاننے والے موجود ہیں. کیسے شاعری کی جاتی ہے، شاعری کا مقصد کیا ہے، شعر کیسے کہا جاتا ہے، مسئلہ کیسے لاجواب بنتا ہے، یہ باتیں اس میں تفصیل سے آ گئی ہیں. اچھے اچھے لوگوں کا ذکر آ گیا، بہت اچھی بات آ گئی. تو اس پہ تو بہت یعنی اٹھا کر کے کتاب تفصیل سے بات کرنے والی ہے. اس کے بعد جو آئی ہے افسوس جس کا ہے وہ شمیم صاحب کا. شمیم صاحب سائنس کے آدمی تھے اور بہت اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ بیت بازی بالکل ختم ہو گئی تھی. ہم لوگ بچپن میں بیت بازی ہوتی جس سے شوق پیدا ہوتا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا آپ نے جو شعر پیش کیا اس سے لگا تھا آپ کی ذہنیت کیا ہے، آپ کیسے شاعر پسند کرتے ہیں، کس مزاج، وہ اس سے پہچان لیا جاتا تھا. آپ کا سارا ماحول ایک شعر سے، آپ نے ایک شعر کیا بتا دی آپ کو پہچان لیا. اچھا یہ کوئی بہت لاجواب شعر تو کوئی کس کا لگا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ ہوتا تھا. وہ فن ختم ہی ہو گیا کیونکہ ہم شعر پڑھ ہی نہیں پاتے. آج شعر کا موضوع پڑھ ہی نہیں پاتے اور مشاعرہ لوٹ چلے آتے ہیں. لاکھوں روپیہ جیب میں رکھتے چلے آتے تھے کہ ہم بہت کام. تو یہ اگر روپیہ کھینچنا، کانفرنسوں میں جانا اور اس طرح کی باتیں کرنا اگر آج ہمارا طور امتیاز ہو گیا ہے تو ہم اس کو کوئی فخر کی بات سمجھتے. یہی سوال کا سبب ہمارے زبان کی سنجیدگی سے لکھنے پڑھنے کا ماحول ختم ہو چکا ہے. اس لیے کہ اس کی قدر نہیں. اور قدر کیوں ہو کہ آپ قدر کرنے کے لیے شہرت آنے کے نامود حاضر قلم اٹھاتے ہیں تو آپ کا قلم جو ہے غلط طور سے اٹھتا ہے نا. آپ کسی چیز کو پڑھ کر لکھنے کے لیے مجبور. اس کا جیسے یہی کتاب اٹھائی، یہ کام تو واقعی سنجیدہ ہے. ارے صاحب کمال ہے. جس وقت میرے پاس یہ آئی 12 بجے میں کتاب آئی. یہ صاحب کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے ڈاکٹر رؤوف خیر صاحب. یہ بہت پڑھنے کے آدمی ہیں، بہت لائق آدمی ہیں. میری ان سے ملاقات بھی ہے، لکھنؤ آئے بھی تشریف لائے تھے اور ان کی 2 کتابیں اس سے پہلے بھی ایسے تبصرہ کر چکا ہوں. لیکن اس کتاب کو 12 بجے دن میں میرے پاس آئی اور 12 بجے رات کو پڑھتا تھا. جب تک میں نے پڑھ نہیں پوری چھوڑی نہیں. اور یعنی سمجھ کے عقل و قدرت کے دروازے کھل گئے. بہت کچھ وہ معلوم ہے جو مجھے نہیں معلوم تھا. یعنی اگر میں کہوں کہ سب کو معلوم تھا یہ جھوٹ ہے. بہت سی باتیں ایسے جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم ضرور لکھ دی. اچھا بڑی جسارت ان کی ہے. جسارت سے وہ چیزیں لکھ دی جو ہم سارا بات سوچنے بات نہیں سکتے کہ اگر ہم لکھ دیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا. لیکن انہوں نے لکھ دیا. جیسے مضمون دیا بڑے باپ کے بڑے بیٹوں کے بارے میں لکھا ہے. بڑا افسوسناک پہلو ہے. بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے لوگ، ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچا یہ کیا کریں گے. آج تو ہم لڑکے مستقبل کے پریشان تھے، انگلش اسکول لکھ جائے، انگریزی آ جائے، یہ ایسا ہو جائے. لیکن وہ سر سید جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی، ان کے لڑکے نے ان کی بہن کو گھر سے نکال باہر کر دیا. وہ سندوستان لے کر باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے، گھر سے نکال دیا. تو ان کے دوست نے یہ کیا؟ ان کا اس کے بہن گھر سے نکال دیا. تو ان کا میرے ساتھ چلیے. تو انہوں نے یہ کہا اس وقت جملہ، میں نے اتنی بڑی یونیورسٹی بنا دی،
اگر مجھے پتہ چلتا محمود سید ان کا لڑکا تھا محمود جی جو وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کا بہت قابل آدمی صاحب, تو یہ میرا ہے کرے گا تو میں اپنے کوشش نہیں بنا سکتا تھا. انتقال ان کا ہے کہ ان کے گھر ہوا, اور جب ان کا انتقال سنستا کھولا گیا کہ دیکھیں تو کچھ نہیں نکلا, تدفین کے پیسے نہیں ملے, تو ان کے ایک دوست جو ہیں تو ان سے کہا گیا, تو انہوں نے کہا یہ 50 روپے آخری چندہ دے رہا ہوں اس کو. یہ ہے سر سید کے بارے میں. میں سب سے بڑا توپ سے چلا ہوں جس کو ہمارا کبھی سر سید کے نظریات کر رہے ہیں سر کچھ ہو وہ اس کی بات نہیں کروں میں, لیکن سر سید سب سے ہے اس کتاب میں. جی ہاں 18 کروڑ کی قوم جو اس وقت ہم جو مسلمان ہیں مل کر کے ایک اسکول نہیں بنا پا رہے ہیں. جی جی جہاں مار جانا بنا بھی نہیں, مار پیٹ شروع ہو گئی. علی گڑھ یونیورسٹی بنا کے ایک آدمی چلا گیا. سر سید کے معمولی آدمی تھے. سر سید نے ابتدا زندگی کیا کی تھی نائب تحصیلدار سے, وہ پریوی کاؤنسل ممبر ہوتے تھے, کچھ بھی ہو سکتے تھے, ان سب کو لات مار دی اور لگ گئے کہ ہم کو تو یونیورسٹی بنانا ہے. یونیورسٹی میں ناکامی ہوئی, انہوں نے بجنور بنانا چاہیے, انہوں نے علی گڑھ بنانا چاہیے تھی یونیورسٹی, وہ مراد آباد بھی, آخر میں یہاں علی گڑھ بنی. جم گئے. ایسے ہی اقبال کے بارے میں اتنے بڑے قابل آدمی, اتنے بڑے شاعر, اتنے بڑے شاعر, ان کے لڑکے نے یہ فخر نہیں سمجھا کہ میں میرے نام کے ساتھ اقبال کا نام جڑے جی اس میں ہے لکھا ہوتا ہے کو کہ ان کو جب اتنے بڑے شاعر کے بیٹے میں اپنی اس سے بنا ہوں تو سیریس کیا ہے. یہ جو ہے بہت ڈوب کے لکھتے ہیں اقبال پہ بہت, اس لیے کہ ان کی پی ایچ ڈی بھی عزیز احمد صاحب پہ. جی ہاں جی عزیز احمد جو تھے ان کو اردو میں بہت کم لکھا گیا کیونکہ بہت قابل آدمی تھے. جی آج انگریزی ٹوٹی پھوٹی جان کر کے ادھر ادھر نقل کر کے اپنے کو مشہور بنا کے انگریزی بہت متنا دیتے ہیں, اور تحریر کبھی نہیں سامنے آتی ان لوگوں کی, کبھی بولتے ہوئے انگریزی نہیں آتے, مشہور سب بہت سب بڑا خراب. وہ 7-8 زبانوں کے ماہر تھے, عزیز احمد ماہر تھے. آج کل ہمارے ٹوٹی پھوٹی لوگ نہیں, عربی, فارسی, انگریزی, ہسپانوی, جرمن, کیسی کتنی زبانوں, انہوں نے اردو میں جو کچھ لکھا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اس کو اس لیے دبا دیا گیا کہ ان کا کوئی لڑکا, کوئی ان کا رشتہ, کوئی ان کا شاگرد کہیں کسی ایسی جگہ نہیں پہنچا. عزیز احمد کو انہوں نے عزیز احمد کے اوپر کام کیا ہے, یہ بڑا کام کیا. تو یہ بڑا اس کتاب میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت افسوس کی بات دی میرے شمار شاد کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ صاحب باپ بیٹے دونوں ساتھ پیتے تھے, اور اس کے بعد ایک بار دونوں پینے میں جھگڑا ہو گیا تو باپ نے تماشا مار دیا بیٹے کو, بیٹے ان کا گریبان پکڑ لیا اور مار پیٹ ہوئی. اس میں کتاب میں ہے. یہ کون لکھے گا؟ لکھنا چاہیے, کیوں نہیں لکھے گا؟ آپ پڑھیں, آپ لانت ہے آپ کے علم میں ہوتا تو برے کہ اگر آپ سلیقے سے بات نہیں کریں. آپ کو علم اس لیے دیا جاتا ہے, آپ کو پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ ہوشمند اور سلیقے کے آدمی بن کے رہیں, مہذب انسان بن کے رہیں. آپ نے علم تو حاصل کر لیا لیکن مہذب نہیں ہے, بدتمیز ہو گئے تو آپ کے علم بیکار ہے. ان کا میں نے کوئی مضمون پڑھا تھا رؤف خیر صاحب پر, جس میں رشید حسن خان کو آج یہاں نہیں لکھا ہے, وہ ثابت بھی کیا ہے. ہاں پر لکھنا بھائی, رشید حسن خان کو بھی معاف کیجیے گا ایک طبقے نے بہت اونچا کیا خاص مقصد سے, کیونکہ شاہجہاں پور کو اتنا بڑا آدمی نہیں پیدا, ان کا پیدا کرو, اور ان کی سپورٹ ان کے قمر رئیس میں کر دی. تو انہوں نے اردو زبان کی اصلاح کے سلسلے میں املے کی اصلاح کچھ کو لکھا, ٹھیک ہے, وہ جو الگ موضوع ہے اس بات ہو سکتی الگ سے تفصیل, لیکن یہ جناب میری اتنی باتیں کون لکھ سکتا. میں 2-3 نام لیے, اس میں کتنے ہی نام ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا. اگر پھر ایک بڑی بات یہ ہے, بعض ایسے ادیبوں کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا جن کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا کچھ. جی سمجھا, اور پتہ ہی چلا کہ صحیح یہ علی ٹھکر صاحب تھے, اردو میں اس قدر کام کر گئے تھا, اور ان کو کہیں نام نہیں آتا. جی اور کبھی کچھ نہیں. یہ یونیورسٹی تفصیل کے بارے میں لکھا. اچھا, اب یہ گوپال متل کے بارے میں بہت صحیح لکھا جو لکھا. ان کے متعلق تو میں نے بھی آپ کا ہی پڑھا ہے, گوپال صاحب کا بہت عمدہ لکھا تھا. تو اس طرح کی چیزیں کتابیں یہ ہم کو مل گئی قرآن میں, تو اس سے اچھا ہمارا مسئلہ ہوتا تھا. تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, اور 1 سال پڑھا تو تم 1 مہینے 1 سال پڑھا دو, ہمیں کیا, ہم گھر بیٹھے, ہم اپنے گھر بیٹھے اتنا تم کھانے کو مل رہا ہے, کوئی پریشانی. آپ کو کسی طرح کی بوریت کا احساس نہیں, آپ پڑھنے والے آتے تھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے بہت کچھ رکھا پڑھنے کے لیے. یہ کتاب جو ہے جانوروں متعلق, جانور, یہ بڑا کام اس لیے میں شمیم صاحب کرا کہ بچوں کے بارے میں سنجیدگی سے کم لکھا. یہ کون سے شمیم صاحب ہیں؟ یہ شمیم سے ابھی ان کا انتقال ہو گیا, شمیم صدیقہ جو اس کے بچے کے ایڈیٹر نگینہ سے تعلق تھا, نگینے کے تھے. اور اب دیکھیے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے
उल्लू कहीं का, कहने को हंसने की बात है, लेकिन उल्लू को उन्होंने जिस तरह साबित किया है, बच्चों के सामने किया है, उससे पता था यार ये सही कहा था, उल्लू कहीं का सही कहा था। लेकिन उल्लू कितना काबिल सुनील होता है, सानीसर बड़े मकबूल हो गए थे, मतलब दिल्ली के कई पर्चों में बच्चों में मुस्तकिल साल भर तो छपते रहे बच्चों की दुनिया में। जी हाँ जी, और उमंग में ऊँट पे ऊँट, इस तरह के मज़ामीन हमको उर्दू में कहीं नहीं नजर आते। बच्चों के हवाले से इनका भी नाम आता है अपने चीन यासीन साहब पर किताबें अच्छा, बच्चों के सिलसिले में पढ़े लिखे लोगों ने संजीदगी कम लिखा। जी। अच्छा ये हुआ जब जो ये हमारे अहमद मशहूर साहब, इनका बेचारे पहले इंतकाल है सबसे, और इन्होंने बड़ा काम किया उर्दू में। इनका तो बहुत साथ रहा, टॉफी वगैरह भी शुरू से आपके हमारे साथ, उसके साथ अलावा भी इनका खत ये कहीं भी रहे इनका राब्ता आपसे रहा। खत भी बहुत अच्छा था जी। और बहुत दिल जमाई से लिखते थे जो लिखते थे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी, बहुत अच्छे ड्रामे, इनके ड्रामे मुस्तकिल ड्रामे इनके रेडियो से होते थे वो लिखे, और इसके अलावा इनको कभी जज्जा भी कर लिया। सबसे बड़ा काम जो था उनको वो टॉफी से का, जो मैंने अपनी किताब में लिखा भी है। तो टॉफी जो है वो एक बच्चों के साथ, हम देखिए ऐसा माँ बाप को भी था कि जो लोग शुरू में इग्नोर कर देते हैं काम को, अच्छे काम। टॉफी जब निकाला गया उससे पहले मांग निकाला था 15 रोज़ा। जी। तो मौसम जाफरी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हयात है जी, तो उनको हुसैन अमीन ने मशवरा दिया कि आप आपको पर्चा निकालिए। जी। हुसैन अमीन साहब पहले अपना एक हफ्तेवार अखबार दुनिया निकालते थे, तो उनको सहाफत का शौक़ था। बड़े बाप के बेटे थे, हम उनके वालिद अमीन साहब थे, जिनको आज लोग भूल रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा कारनामा है उर्दू में, सहाफत में उन्होंने बहुत कुछ किया है। अफसोस बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बड़े लोग जिन्होंने काम किया, जिन्होंने अफसोस भी नहीं किया, अमीन साहब ने भी अफसोस नहीं किया, मुझे कोई याद नहीं करता। क्योंकि ये अमीन सोलवी साहब थे, शौकत थानवी थे, नसीम मनोहर थे, खान महमूद तरजी थे, ये लोगों से बड़ा काम किया, सारे अहम नाम है वाकई तारीफ, बड़ा काम किया। हद ये है साहब, वो आदमी जो इंतहाई कसम कुर्सी के आलम में जैसे दम तोड़ा, यानी खान महमूद तरजी, उनका भी कोई शिकवा का जुमला आप कोई नहीं कर सकते। उनको इस्तेमाल किया गया यहाँ हिंदुस्तान लखनऊ के सहाफ़ियों ने, पब्लिशर्स ने जितना लूट सकते निचोड़ सकते निचोड़ लिया उनको, समझा। और कोई ऐसा, मैं आपसे कहूँ तो लोग यकीन नहीं करें कि आदमी सब हार है कि 3 नावलें बैकवक्त लिखने वाला आदमी किसी से आपको मालूम तो बता, 3 मौजूआत पे, मौजूद तो 3 नावलें मुस्तकिल मौजूद। ये रजिस्टर रखा हुआ है, इधर रखा है, इधर रखा है, चाय की प्याली रखी है, चाय पी रहे हैं, अगर हाँ आदमी सवाल है, बड़ी खुशी खुशी बात कर रहे हैं, चाय का घुटिया, उसका चाय पीजिए, कहाँ पीजिए, उसका इधर लिखा, इधर फिर बात कर रहे। कौन ऐसा लिखने वाला पैदा हुआ? कहीं रब्त नहीं टूटता, कहीं बद नहीं। और उसके बाद उठे थे बाहर, चाय से घूमे, हमने आज तक घूम के चले आए, न मौजू तलाश किया, न क्या लिखना है ये मालूम करने की कोशिश की, न सब मैं क्या लिख रहा हूँ। वो जो नावलें लिख के चले गए, आज बड़े बड़े साइंसदान उन पर काम करे। तुम्हारा सफर जोहरा, चांद का सफर, उस जमाने में लिखी नावल जब तस्वुर नहीं था, जी, क्योंकि वो बीएससी थे, साइंस के आदमी थे, आज से 100-150 साल पहले साइंस के आदमी थे। तो ये उनकी एक किताब की कीमत जनाब अली 30 रुपये है, उनको मुआवजा 30 रुपये मिलता है। जी। लेकिन कभी कहीं है कोई जुमला सुना दे कि उन्होंने कहा कि मुझे लोग जानते हैं, मेरे मुंह पे नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि जिन्होंने उनको चूस दिया बिल्कुल। जी। और उनका बड़ा नामाज है, उन लोगों को बड़ा, किसी 300 उनकी नावलें हैं। एक साल में तहरीर काम किया, लेकिन उनको कुछ नावल, मैंने पूछा नाम बताइए तो नाम नहीं बता सके, और कहते बड़ा दूर तक का पता नहीं, किताब मुझे तो दी नहीं उन्होंने। तो मैं बताना पूछा नहीं, ये ना पढ़ा नहीं, ये तो नहीं देखी, ये मैंने फिर आपने देखी क्या, समझे। तो 300 नावलें हैं, जिसमें कितनी नावलें दूसरों के लिए उन्होंने लिख के दी जो उनके नाम से नहीं होंगी। जी। तो ये बड़े बड़े लोग शिकवा नहीं, कभी कलम रुका नहीं। इस तरह से इंतकाल हुआ कि घर लौटे तो घर अंदर जा रहे थे, समझा, तो बिजली का खंभा तो उसको यूँ पकड़ लिया और फिसलते फिसलते नीचे गिर गए, इंतकाल हो गया। जी। ये खान महमूद तरजी, जिसकी नावलें तलाश की जाती थी, तलाश कर, और ये हार्ड केस थी। ये आज उर्दू किताबें नहीं बिकती, आज किताब कोई नहीं बिकती है। उस जमाने में साहब रेस होती थी, हम लोग खुद इंतजार करते थे जासूस दुनिया का नया शुमारा है, खिलौना का नया शुमारा है, समझिए। ये हम लोगों के जमाने तक था कि हम पैसे बचा के रखते थे कि हमको खिलौना खरीदना है, हमको अब ये वो ज़माना खत्म गया। इससे आज जो उन्होंने नावलें दी जासूस दुनिया में, वो नावलों कितने लोग चोरी कर रहे हैं, किस तरह से बदल में छाप रहे हैं, तो ये, लेकिन उनका कोई शुबा नहीं
कि मैंने इतना लिख दिया मुझे कुछ नहीं मिला। एक साहब अब भी आया थे, जी जी, अहमद मशकूर साहब की गुफ्तगू चल रही थी। हाँ, अहमद मशकूर साहब को ने इनसे मिले जनाब मौसम जाफरी, तो मेरे दोस्त थे, मुझसे उनका था कि इब्राहिम भाई ने किताब अखबार निकाले, तुमने भाई हम मजबूर है तो हम तो अखबार फंस गए, निकाल 15 निकाल रहे, हमको फुर्सत नहीं मिलती, और पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ भी रहे थे। तो हम कहा हाँ, बाप माँ बाप भाई सब थे, सब डांट फटकार सब थी, निकलने के वक्त की पाबंदी, घर से आने की पाबंदी, तमाम पाबंदी निकाले थे। तो उन्होंने औसाफ को पकड़ा, लेकिन औसाफ ने उनका काम मुट्ठी से किया नहीं, उसने कभी कोई काम संजीद किया नहीं। सौ बेचारा पता नहीं क्या होती थी, गरीब परेशानी थी तो अब ये बहुत परेशान। इत्तेफाक से कहने वाली ये इनका ट्रांसफ़र हो गया, अहमद मशहूर साहब को लखनऊ आ गए, रेलवे में थे। तो हमने कहा ये बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, ये पहले मशहूर हरहानसवी के नाम से लिखते थे। अच्छा। और हमारी मुलाकात से नई दुनिया से लिखी, वो दुनिया से लिखी, दुनिया में हम भी लिखते थे और दुनिया में मिलते हुसैन अमीन का अखबार जी। तो हमने कहा बहुत अच्छे लिखने वाले का, तो उनसे मिला दिया। तो उन्होंने साहब बहुत ही दिल जमाई से पर्ची को बहुत म्यारी बना दिया, टॉफी को। उस वक्त तो मजाक होते टाफी क्या। आज सूरत हाल ये है कि आप लोग और बच्चों के जहन की मुताबिकत से टॉफी, कितने लोग मिलते हैं ऐसा, अरे साहब आपकी कितना कहानियाँ पढ़ के हम जवान में जी, ऐसे आप भी लोग इस वक्त उन्होंने भी आज भी हैं, हम ही तो आप पढ़ के तुम जवान में। तो लखनऊ से लोग जाते थे तो टाफी लेके जाते थे बच्चों के लिए कि ये टाफी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन मौसम जाफरी का आप नाम नहीं जानते, मौसम शारी शिकवा किससे करें। पूरी तनख्वाह मैंने मजमून लिखा इस किताब में है, पूरी तनख्वाह अपनी लगा देते थे, पूरी तनख्वाह टाफी में, जबकि खुद राइटर नहीं थे, लिखने वाले ही थे, कभी अपना नाम नहीं दिया। मैंने मुझसे कहा मैं अपना नाम दिया, मैं एक अखबार राइटर हूँ। लेकिन उसकी अजमत ये है टाफी की, मकबूलियत ये है जनाब कि आज भी लोग मुझे टाफी के नाम से, मैंने कहा मैं टाफी का राइटर कब था, मैं कब था। अरे कहते हम तो जानते हैं आपको। एक साहब बहुत बड़े अदीब है, उनका इंतकाल हुआ है, वो पटना बिहार की तरफ 100-150 की किताबें हैं। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी नहीं, वो थे, उनका नाम याद रहा जो भी। तो उनकी कहानियाँ, पहली इब्तदाई कहानियाँ मैंने सही करके छापी ना टाफी में जी। और आप एक वाक़या आप सोचना बता दूँ कि एक कहानी आई, बहुत डाक से आती थी कहानियाँ, आज के ज़माने में क्या आ ही नहीं रहा है, कुछ लिखने पढ़ने में मरासला आ रहे हैं, शिकायत आ रही, तहरीर नहीं आ रही है जी। कहानियाँ आती थी बहुत सी, तो उनके जीने पर बैठ के हम लोग पर्चा तैयार करते थे लड़ शूट के, बेसरफानी का आलम। अच्छा मौसम, अरे पहले चाय पिलाओ, उनका अच्छा चाय पिलाते, तो चाय पिलाई, होटल में गया था, उसका बेटे यही ये देख ये भैया इब्राहिम भाई ये खत है इनका जवाब दे, बहुत खत लिख रहा है ये आदमी। मंजर क्या नहीं था, जो बिहार का राइटर, अरे बहुत खत आता है उसके। तो साहब तो हमने कुछ पता है देखो, अरे गए भाई किसी इसका कुछ छाप दीजिए, ये बहुत खत लिखता है। उसी में एक कहानी देखी हमने, तो हम चौंक गए, मेरे ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, ये कैसे आ गई बात। तो ये कहानी छापी मुझे। तो उसके बाद कहानी छपने से पहले जिसकी कहानी थी, एक भोपाल की लड़की थी, उसको खत लिखा कि आपकी कहानी मिली, हम बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी कहानी आइंदा शुरू। उसका कौन खत आया, उसने कहा कि मैं मुस्तकिल लिखती हूँ, उर्दू लिखती हूँ, तुमने अखबार को भेजती हूँ, किसी ने आज तक जवाब तक नहीं दिया जी। आप पहले आदमी हैं जिसने आपको पसंद की जवाब दी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब उसे न छापिएगा। मैंने उर्दू लिखना छोड़ दिया। बताइए, वो बहुत बड़ा नाम है, उसने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया, इतना बड़ा नाम है कि उस किताब का इजरा तकरीब में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मौजूद था भोपाल में जी। महरुल निज़ाम है, हिंदी की बहुत ताकत है। तो ये हम लोगों ने किया, ये किया। मैंने कहा देखिए उर्दू वाला बताता हूँ, अच्छी लिखने वाली चली गई जी जी। आपने प्रेमचंद के बारे में क्या किया, प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं वो सब हिंदी में आ गई। आज वो कहते हैं प्रेमचंद तो हिंदी लिखने वाला था। हाल में मैंने जिक्र किया कि जो लोग बहुत से हमारे अच्छे लिखने वाले, बहुत से हमारे अपने दोस्त, बहुत ही अजीज, इनका इंतकाल हुआ, जो लिखते पढ़ते थे काफ़ी, उनमें मैं मनाजुर आशिक का नाम भूल गया था जी। मनाजुर आशिक बहुत अरसे से लिख रहे हैं, बहुत लिखाड़ी मशहूर। मैं समझता हूँ ये 1968 या 69 की बात है, तब से मेरी उनकी मुलाकात थी। वो उनकी कहानियाँ आती थी, टाफी में छपती थी जी। उसके बाद ये बहुत बड़ी चीज़ हो गए।
اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی, بہت کچھ ساری دنیا گھمایا ہے, اور شاید وہ 200 کتابیں لکھنا چاہتے تھے, شاید پوری دکھ ہو پائی میں. شروع کی تحریر ان کی بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی ہے, لیکن جب وہ عظمت کا ان کا ہو گیا تب ذرا سے کچھ کمی آ گئی, اور اتفاق سے ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا. میرے ساتھی میں تھے, انتقال ہونے کے وقت نہیں تھی ان کی, لیکن انہوں نے بھی شکوہ ہی کیا کہ مجھے, انہوں نے علمی صاحب معاف کیجیے کتابیں لکھی بھی اور بنائی زیادہ, بنائی وہ نے, جیسے کہ آپ کے پاس آپ مل گئے, آپ ایک مضمون لکھ دیا, 10 کتابیں آپ سمجھا کے 6 کتاب بن گئی. یہ طریقہ بہت دنوں سے اردو میں چل رہا ہے. ایک کتاب, ایک مضمون ہم نے لکھ دیا, 10 آپ نے جمع کر لی, کتاب تیار ہو گئی. تو کتاب تیار کرنے والے لوگ 3-4 ہندوستان میں ہیں, اور میں نے لکھا بھی تھا ایک مرتبہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ سب بعض لوگ ایسے ہیں جن کی ایک کتاب میں تبصرہ کر نہیں پاتا ہوں کہ 2 اور آتی ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کتابیں بناتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, کیسے 4-4 کتابیں ساتھ آتی تھیں. ایک صاحب امام اعظم صاحب بہت بڑی پوسٹ رہ چکے, ان کی بہت کتابیں برابر آتی رہتی. ایسے ہی ایک بیچارہ ایک مئو میں لڑکا تھا, اس کا بھی حال, اس کا بھی انتقال ہو گیا, اس کی کئی کتابیں ساتھ آتی تھیں. تو لیکن یہ کہ میں ان کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لکھ تو رہے ہیں کچھ, کر ہمارے بےحص بیٹھے تو نہیں ہیں. وہ لوگ جو کچھ نہیں لکھ رہے ہیں, جو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, ان سے وہ آدمی باہر بہتر ہے جو باہر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ اردو میں ایسے لوگوں کو ہم نے کبھی روشناس نہیں کیا, ایسے لوگوں کی عزت نہیں کی. کرتے تو شاید لوگ زیادہ اچھا لگتے, اچھا کام کرتے, اور ان کی پیروی کرنے والے پیدا ہو جاتے اور کام کرتے, لیکن ایسا نہیں. اس لیے آج ہم محسوس کر رہے ہیں, میں خاص طور سے لکھنؤ میں رہتا ہوں, جب کوئی لکھنؤ میں جلتا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, لوگ آتے پوچھتے ابراہیم صاحب کس کو بھیجے, تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں. میں نے بتائیے کوئی بڑا نام لکھنؤ کو بتائیے لکھنے والے. اور خود سے ہم تو اسی لیے آپ پاس آیا تو میں نے کہا بھائی میں تو تلاش کر رہا ہوں, مجھے لکھنؤ کے سب سے بڑے ادیب کا, بڑے بڑے شاعر کا, بزرگ شاعر کا کسی نام بتا دیجیے تو میں بتاؤں گا. اس کو بلا جلسے ان کے ساتھ. اب یہ جلسہ کرنے والے ادھر ادھر لڑکوں کو 4-5 تیار کر جاتے ہیں, اور کچھ کو لکھوا دیا جاتا ہے, کچھ لکھ کے دے دیا جاتا ہے, اور مقصد ہمارا جو ہوتا ہے وہ پیسے وصول کرنا ہوتا ہے. ہم نے پیسے وصول کیا, جلسہ ہو جاتا ہے. لیکن کام کی بات کہیں ہو جائے نہیں ہو سکتی, کیونکہ کام کی بات تو اس وقت جب ہم کچھ پڑھے لکھیں گے. پڑھنے لکھنے کا تو ماحول ہی نہیں. کتابیں کیا ہوتی ہیں یہ سمجھ نہیں آتا. یار ساحل کے بارے میں اسی کتاب میں ہمارے روح صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے ان کا مجموعہ کلامی تھا, انہوں نے 200 چھپا تھا, اس کا ساحل جادوی, اور انہوں نے اپنے دوستوں میں بانٹ دیے تھے. اچھا سمجھا. تو یہ ان لوگوں کی جن کے لیے لوگ مجموعہ ہو جاتا تھا. میں نے خود ساحل کو دیکھا تھا کہ آتے تھے, وہ ان کی خاص بات ساحل کی تھی کہ وہ ہمیشہ گاڑی سے چلتی, کار چلتے تھے, بہت لمبی گاڑی کار تھی ان کی. ایک آدمی وہ چلتے تھے, ایک ان کی والدہ, اپنی والدہ بہت خیال رکھتے تھے, ان کی والدہ اور بہنیں دوسری گاڑی ہوتی. اور یہ حالت تھی بمبئی سے بنارس تک ان کو آنا ہے تو راستے میں جتنے پولیس اسٹیشن پڑیں گے سب بڑے پولیس والے ہوشیار ہیں. جی سرکار چائے پی لیجیے, سرکار یہ سب چیزیں. یہاں لکھنؤ یہاں کرم میں ان کو بلایا گیا, سب من پڑا انسان, لڑکیاں لڑکے بہت مشہور شاعر تھے, بہت بڑے شاعر تھے, سب کچھ تھے, لیکن کتاب ان کی بھی نہیں بکی. اپنے مکان کا نام ہی پرچھائیاں رکھا, پرچھائیوں کی ہوں. لیکن یہ آپ بتائیے مجاز کی کتاب آپ کو کہیں مل جائے گی؟ ان کی آہن نہیں ملتی ہے, پھوکڑ کبھی نہیں بکی. مجاز کی آہن, مجاز میں کسی سے کہانی میرے مجھے کتاب چھاپ دو, آج بھی کتاب ڈھونڈی جاتی ہے, لوگ آہن نہیں ملے گا آسان سے. کتنے مجموعے کے کتنے ہی ایڈیشن چھپ چکے آج تک آہن کے. اسی طرح سے ان کی بیوی جان صاحب کی, ان کی بہن مجاز کی صفیہ اختر. صفیہ جناب علی اس زمانے میں شاید رضوی کی پہلی گریجویٹ تھی. تو وہ ان کے خطوط جو ہیں وہ آج پڑھنے اور پڑھانے قابل ہیں. آپ مل جائے تو اپنی بیوی کو پڑھ کے سنا دئیے. سب پڑھی لکھی انتہائی عورت, انتہائی بڑے خاندان کی عورت, سمجھے. اور لیکچرر ہے وہاں پہ بھوپال میں, اور شوہر یہاں مجاز اختر کہاں ہیں, کراچی, وہاں کشمیر میں. اس زمانے میں 300-350 تنخواہ ملتی تھی پروفیسر کو. تو وہ ان کا گزر بسر وہاں نہیں پاتا تھا 300 میں, ان کو جو تنخواہ ملتی تھی اس میں نہیں پاتا تھا. تو انہوں نے جناب علی ایک واقعہ سے بتا رہا ہوں ان کے خطوط کا. ان کے خطوط ہے صفیہ کے خطوط, اور زیر لب 2 مجموعے ہیں, کہیں نہیں ملیں گے. تلاش کر لیں پوری کتابوں میں کہ اتنی نایاب کتاب ہے, اتنی نایاب کتاب ہے تو جو اچھی چیز ملتی نہیں. اس میں اس نے ایک خط پہ لکھا تھا کہ میرے ساتھ کی جو استانیاں تھیں وہ روز کہتی تھی چلو یہاں نمائش لگی چلو چلو, میں روز ٹال دیتی تھی. آج مجبور ہو گئی, آج مجبور ہو کر چلے گئی. تو
कपड़ों की सवारियों की नुमाइश थी। एक जगह मैं ठहरी, मुझे नज़र एक साड़ी टिक गई तो मैंने चाहा ले लूँ, फिर पलट गई कि नहीं बहुत अच्छी साड़ी है शायद ना लाए, तो मैंने उससे कहा कि उसके दाम पूछे तो बच्चों जब जो पैक कर रहा था मैंने उससे कहा अच्छा रहने दो, मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया, मैंने उससे कहा दो और उसके बाद ये रकम तुमको भेजी हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहाँ आपको मिलेगा? पढ़े लिखे खातून है, केमिस्ट्री भी हैं, कोई तहजीबी कोई अवध की तहजीब का कोई वहाँ को हवाला नहीं, लेकिन ये सीता और सावित्री जैसी औरतें जो है ये हमारे खानदान होती थी। आज उसका जिक्र ही नहीं करते। ऐसी पतिव्रता, ऐसी शौहर परस्त औरत पढ़ी लिखी कहाँ मिलेगी? हाँ तो क्या है, हंसी तो रहो, तुमने कहा कार्य कहाँ से पूरा करो, हमको भेजो उससे हमको भेजो, तुम कमा रहे हो, वो भी कमा रहे, वो भी कमा रहे, बेरोजगार ना सब्जियाँ नहीं है ना बेरोजगार ये रहे कभी जान साहब था। और उसके बारे में लिखा है, 40 कम उम्र में मर गई तो उसने इसमें चौथाई नहीं जगह लिखा है, मैंने शायद किस्मत में हवाला दिया कि इसमें चौथाई लिखा, इस कम्बख्त को लड़कियां घास मिल जाती हैं, पहली बीवी मिली इतनी शानदार, वो भी मोहब्बत करने वाली, दूसरी बीवी मिली वैसे मिली, ये उसके जुमला है, इस कम्बख्त को कहाँ से ऐसी औरतें मिल जाती थी जान साहब का बारे में लिखा है। तो किस्मत आदमी इंतहा शरीफ थी जान साहब, तो बहुत शरीफ आदमी, बहुत बड़े ख़ानदान के आदमी थे मुश्ताक खैराबादी, बड़े ख़ानदान, बड़े बाप, बड़े दर, तो उन लोगों की तो बड़ी खदमात है। लेकिन आज वो चुटकुंजिया शायर हमारे साहब लाखों ले रहे हैं और बड़े शायर समझा रहे हैं। अब जो उनको उनके परस्तार है उनसे पूछो भैया कि हम तो जानते हैं, हम तो नहीं जानते, बड़ा मज़ा आता है। ये हमारे शायरों की तारीफ आज है कि बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। पाकिस्तान के शायर ने कहा कि यही मेयारे तरक्की है तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा हो। ये सूरत हाल है हमारे अदब की। अलवी साहब किताबों पे गुफ्तगू हुई, माजी का हाल, तो आज के दौर में जो किताबें एक किताब साहब आपकी भी अच्छी किताब, एक किताब जो आपकी है उर्दू से लफ्ज़ का मस्कन लखनऊ, इसमें बात चीज़ें बहुत किताब तो आपने लिखवा ली मुझसे। हाँ मुझे बताइए, आपका जो रवैया था उसी से मैंने लिखा। इसमें बात चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जैसे खैरात साहब से मिलती हैं, कोई हिम्मत नहीं कर सकता लिखने की, चीज़ें वही पढ़ने काबिल होती है, वही याद की आती है जो दूसरा लिखे की हिम्मत ना कर सके और लिख भी ना सके, लिखना चाहे तो बहुत बहुत लिखे। तो देखिए हिम्मत होना चाहिए और सलीका आना चाहिए, तो ये चीज़ें हमारी किताबों में आजकल नहीं मिलती है। अब जो इतनी किताबें वगैरह आती, शेरी मजमू वगैरह सब आते हैं तो अलग रख के सकते हैं, समझे, कोई जान पहचान हुआ तो भाई पढ़ने का एक आशय है ना, तबसरा करने की दिल वही घसे पिटे, मैं खुद वही घसे पिटे तबसरा करता भैया ये शेर मजमुआ अच्छा है, ये शेर अच्छा है, ये इसमें मैं असली तकाज़ों को पूरा किया गया, यह जो पिटे चुपड़े ये मैं खुद लिखता हूँ, क्यों अब हमको झेलना पड़ता है। तो ये किताबें जो होती हैं कि बहुत, इसके अंदर ख़ास बात ये है कि इन्होंने जो लिखा है कि लखनऊ के अदीबों और खुसूस शायरों की जो खुसूसियात हैं, मैं उनको खुसूसियात ही कहूँगा, वो ख़ास तौर से खुल के सामने आ गई है और बात को समझने के बजाय बात को मजाक बना करके उसको उड़ा देने की बात कोशिश ज़्यादा होती है। ये किताब जो है ये पढ़ने से आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई लिखने वाला जो है कुछ को दर्द है कि आज के ज़माने में लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे। हमको इसका शौक़ नहीं कि हमको किताब पढ़ने की, हाँ बल्कि कि हमको किताब मिल जाए हम सामने रखें कि हमको फला राइटर ने किताब दी है, ये हमारी अजमत है। अहमद मशहूर साहब बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखते थे, उनकी कहानियाँ की किताबें, और आखिर में उन्होंने इंतकाल से पहले उन्होंने किताब लिखी जो एक तरह से उनका सवाल हयात भी है और उसका उन्होंने आईना हयात रखा, इसमें उनके अफसाने भी हैं, मज़ामी भी हैं और बाद मज़ामीन से जो याद किए जाने काबिल है। और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से उन लोगों का जिक्र किया जिनका लोग जिक्र करने से कतरा रहते हैं कि वो ईमानदार हैं, उनसे कुछ मिलना नहीं, तो मिलने वाला छा गया उर्दू अदब में। हमको आपसे क्या मिलेगा, हम क्यों लिखा आपके बारे में, अच्छा आप मर गए तो आपका लड़का तो याद करेगा, चलो वो बहुत बड़ी पोस्ट पर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, उबैदुल्लाह चौधरी हमारे दोस्त थे बेचारे और बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत मशहूर थे, गोरखपुर वाले, गोरखपुर, ये भी मुस्तकिल लिखते ही रहते हैं। इधर पता नहीं क्यों सन्नाटा हो गया। उनकी किताब वो आई थी, अच्छी तहकीकी मकाला जो उनका था उत्तर प्रदेश में उर्दू बहुत पहले, तो उनका तहकीक काम है, तो उसके ऊपर फिर किताबें आ गई
اس کو سامنے رکھ کے لوگوں نے کام کر لیا. بنیادی اینٹ کا جو بنیادی بنیاد ہوتی ہے، جو پتھر ہوتا ہے بنیاد کا، مشہور یہ وہیں سے ہوئے، اس کو کھڑکا لیا جاتا ہے. جی ہماری آپ نے تمہارا تو یہ احمد مشکور صاحب اور جناب علی عبید اللہ چودھری صاحب، شمیم صدیقی صاحب، شمیم صدیقی صاحب اور جناب علی یہ آپ کے رضوان فاروقی کی کتاب کو ذکر کر. ان کے لیے زیادہ تفصیل سے اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ ابھی کام کر رہے ہیں اور ان سے یہی آج کل لکھ رہے ہیں. افسوس بات یہ کہ لکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں مجھ سے جو بھی آتا ہے تو مجھے نام بتائیے. حیدرآباد گیا تو میں نے کہا یہاں کے ادیبوں کے نام بتائیے کون کون لوگ. حیدرآباد میں نے کھڑے ہو کے جو تقریر کی تھی عالمی اردو ایڈیٹرس کانفرنس میں، تو وہ اس کا کچھ عکس یہاں امتحان ملتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ افسوس کی بات یہ کہ آج حیدرآباد میں کھڑے ہوئے اسٹیج پر حیدرآباد کے جاننے والے یہ نہیں بتا سکتے لکھنؤ کون لکھنے والے، اور لکھنؤ کے لکھنے والے حیدرآباد کا نام نہیں بتا. افسوسناک ہے. یہ کیوں ہے؟ سہولتیں ہیں کل کے لوگ آپ نے اپنے سرکس بنا رکھے ہیں، ان میں محدود رہتے ہیں. انہوں نے پہلی مرتبہ خیرات صاحب نے پہلی ان کی کتاب پڑھ کے اندازہ ہوا کہ ان کی نظر لکھنؤ کے ان ادیبوں تک پہنچ گئی ہے جن کا نام لوگ نہیں لیتے. جی گلبن وہاں کا ایک مطالعہ ہے تو بھائی کون جانتا اس کو، اس کے ایڈیٹر پر ملیں گے ظفر ہاشمی بہت تیز پڑھ. تو اب ادیب کو تنقید نگار کو یہ صاحب اتنے تیز دم آدمی ہیں. یہ آئے تھے لکھنؤ، ہماری پہلی ملاقات تھی تو ایک چھوٹی نشست کی ان کے استقبال میں. تو انہوں نے پتہ نہیں کیسے سفر کیا، کب جاگے کب سوئے، ٹرین کا سفر 3 دن میں وہاں سے جا کے ایک تبصرہ بھیج دیا رپورٹاج کے شکل میں اور ایک مضمون میری کتاب میں بھیج دیا تارا بارہ میں. تب وہ ان سے میری عملی ملاقات ہوئی. کمال کے آدمی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جاگروک ہے، باشعور ہے، زندہ رہتے ہیں اور زندہ رہنے کا ان کا حق ہے. ان کا مطلب کہ اس طرح سے ان کو زندہ آپ رکھیں گے نہیں، وہ خود اپنی تحریروں میں ضرور. تو اس سے پہلی کتاب ایسی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہت زیادہ جنوب تو نہیں ہے لیکن اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے اپنے کہیں ذکر نہیں کیا. کسی ایک صاحب بارے میں تبصرہ کرتے لکھا ہے کہ وہ صاحب ان کی کتاب میں کون سی کتابیں آ رہی ہیں، کون سی کتابیں چھپ گئی ہیں، یہ سب ذکر ہوتا ہے. انہوں نے کہیں اپنا ذکر ان کی 2 کتابوں تو میں اس سے پہلے تبصرہ کر چکا ہوں. تو مجھے یاد آیا جب کتابیں آ رہی میں نے کہی تو وہی صاحب ہیں. تو میں نے پڑھی پوری کتاب پڑھی. اس میں انہوں نے مطلب کہ کسی ہندوستان، پاکستان، لکھنؤ، دہلی، حیدرآباد اور پٹنہ، گیا سب جگہ کے ادیبوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. ہم جب لکھتے ہیں بڑے لکھنے والے میں نے شاید شاعری کے بارے میں لکھتے لکھا ہے کہ صاحب ہمارا ایک حلقہ ہوتا ہے، ہم اس سے باہر یہ نام نہیں آئے گا، یہ نام ضرور آئے گا، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ سوچ لکھتے ہیں. یہ آج کا ادیب ہے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. میرے سامنے کتاب آ گئی، کتاب اچھی ہے تو کیوں نہیں تعریف کی جائے اس کی. لیکن یہ اتنا بڑا فن ہمارے پاس نہیں ہے. ارے ہم ان کو جانتے نہیں، پتہ نہیں کون ہو کیا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے خلاف میں لکھے ہو. ارے میرے خلاف 10 مضامین لکھتے ہیں تب بھی میں ان کی تعریف کروں گا کہ کتاب ہے. سر کی کتاب جو ہے وہ بہت دیر پا اور بہت طویل عمر کمانے والی چیز ہوتی ہے. کتاب چاہے 200 چھپے، چاہے 100 چھپے، 10,000 چھپے. اردو میں صاحب ایسے ایسے ناول نگار گزرے ہیں جن کی کتابیں 10,000 چھپتی ہے. آج ان کے نام لوگ نہیں جانتے. جی صحیح. جیسے دت بھارتی کتابیں لاکھوں بتایا کرتے تھے. ان کا پبلشر تھا اردو میں لکھا، گاڑی دیتا تھا، یہ ساری کار یہ خرید لے لیجیے آپ. تو 1000 ناولیں لکھ کے لوگ مر گئے دہلی میں، ان کا نام نہیں جانتے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم ان کا ذکر کرتے. ادیب ضیاء اعظم نے کس قدر کام کیا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. کتنوں کو انہوں نے پیدا کر دیا. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ انہوں نے ان کو لکھ کے اسے ناول نگار بنی. لیکن یہ بیچارے غریب تھے اور ان کا لڑکا بھی کوئی کچھ نہیں ہو پایا، لڑکی کوئی نہیں ہو پائی. عادل رشید جو تھے بہت صاحب ہوشیار، بہت ہی ہوشیار جب لکھنے والے تھے. وہ شخص ایسا تھا جو کتاب دینے سے پہلے پبلشر سے پوچھ رہا تھا کتنے چھاپیں گا، کتنا پیسہ اس میں لگے گا. خود حساب کرتے کہ وہ بتا اتنا نہیں، اتنا ہے، اتنے کاغذ کو کتاب اتنا بیچیں گے، اتنا فائدہ لائیے میرے پاس دیجیے، میرا پیسہ دیجیے. بہت ہی شاہانہ زندگی گزارش عادل رشید نے. بہت شاہ لکھنؤ یونیورسٹی میں آیا تھا
उनको बुलाया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, रामलाल भी आया साथ में। तो रामलाल बहुत अजमत पे तो आपने, उसके बावजूद लड़कियां टूट पड़ी आदिल रशीद पे। जी ये देखते रह गए आदिल रशीद, रामलाल, ठीक है, इतना मशहूर है। उसने क्या किया, उसकी सबसे मशहूर नावल जो रूप है, कई लाख छपी है। और उन्होंने बाद में ये किया कि किताबों के नाम बदल बदल के फिर पब्लिशर दे दिए। जी उसी पब्लिशर वही चीज वाली बिकने वाली चीज थी। तो आप आज रशी का कोई नाम, तो कोई तनकीद निकाल कहीं नाम जी, था, गुफ्तगू नाम निकालो सीख लो, सब वही आज के जो छोड़ जो मतलब कोई रेलवे में था, कोई पोस्टमैन था, कोई था, वो उसने अपने मशहूर बना दिया, उसी की जरिए चल रहा है। जी और कुछ भी नहीं हो उसके बारे में तहकीक आता है। तो सच बात है, जिन लोगों को चलाया जाता है वो अदब में या किसी भी राह पे बहुत देर तक नहीं चल सकते, और चल सकते हैं तो फिर वो कायम नहीं रहेंगे, कोई अपनी रोशनी नहीं बिखेरेंगे। अलवी साहब ने माजी का हाल वो कुछ पेश कर दिया जो वाकई जानना दुनिया के लिए ज़रूरी था, बिलखुसूस अदबी दुनिया के लिए। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और वो माहौल जिसमें लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, उसमें उन्होंने खौफ के माहौल के तमाम ताने बाने तोड़ के वो बातें बताई जिससे हम मसरत हासिल कर सकते हैं, जीने का हौसला पा सकते हैं। हमें माजी के अदीबों के बारे में बताया और हाल से भी वाकिफ कराया, और बताया कि आज भी ऐसी किताबें उर्दू में आ रही हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जिनको पढ़ा जाना चाहिए और ख़रीदा जाना चाहिए। बिलखुसूस हैदराबाद के जनाब डॉक्टर रऊफ़ खैर साहब, अहमद मशकूर साहब, जिनका अभी इंतकाल हुआ चंद माह पहले। रोज तो रहते हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में। अच्छा जी। उबैदुल्लाह चौधरी साहब, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में उर्दू अफसाना सन 60 इनका तहकीकी मकाला था, लिख के चौंकाया था। डॉक्टर शमीम सिद्दीकी साहब और खाकसार रिजवान फारूकी की किताब उर्दू से लफ्ज़ का मस्कन लखनऊ, इस पर अलवी साहब ने भरपूर गुफ्तगू की, जो हम लोग सैकड़ों सफ़े लिख के या पढ़ के नहीं हासिल कर सकते थे, वो अलवी साहब के बाद मुख्तसर से वक्त में हमने हासिल कर लिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत दे, सेहत दे, कुव्वत दे, और हम लोग फिर हासिल हो गए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके।